بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 239 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب غسل البول من بال فی المسجد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، بعض لوگ اس کی طرف اٹھ دوڑے اسے روکنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ علیہ السلام نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں حماد بن زید بن درہم ثقۃ ثبت فقیہ، تیسرے ہیں ثابت بن اسلم البنانی ثقۃ عابد، چوتھے ہیں حضرت انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، مشہور صحابی ہیں۔ 92 یا 93 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ بغلانی ہے، اور اس میں حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو 40 سال تک لازم پکڑے رکھا، یعنی ان کی خدمت میں رہے اور ان سے احادیث کو حاصل کیا۔ اور اس میں صحابی راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، جنہوں نے 2286 احادیث روایت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خادم ہیں، انہوں نے 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ بصرہ میں فوت ہونے والے صحابہ کرام میں سے سب سے آخری یہی ہیں اور یہ معمر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حدیث میں اعرابی سے مراد بادیہ نشین ہے، چاہے عرب سے ہو یا عجم سے۔ اس اعرابی کی تعین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ ذوالخویصرہ الیمانی تھے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ المدینی نے ذکر کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ اقرع بن حابس التمیمی تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ عیینہ بن حصن تھے۔ اسی طرح دارقطنی کی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک اعرابی جو بوڑھا شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے زیادہ نماز یا روزہ تیار نہیں کیے مگر مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو۔ پھر وہ بوڑھا شخص چلا گیا اور مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ لوگ اس پر جھپٹ پڑے اور اسے کھڑا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، شاید یہ جنتی ہو، اس کے پیشاب پر پانی بہا دو۔ ابن العربی نے کہا کہ اس سے واضح ہوا کہ مسجد میں پیشاب کرنے والا وہی شخص تھا جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا اور جس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ بالا فی المسجد، ابن عیینہ نے ترمذی میں اس کے آغاز میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ اس اعرابی نے پہلے کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرما، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا ہے۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ جب صحابہ کرام اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے روکیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ معذور ہے کیونکہ وہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا اور اسے یہ علم نہیں تھا کہ مسجد میں پیشاب کرنا جائز نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے روکنے کی بجائے چھوڑ دینے کی حکمت یہ تھی کہ وہ پہلے ہی ایک غلطی شروع کر چکے تھے، اگر انہیں روک دیا جاتا تو نقصان بڑھ جاتا، کیونکہ یا تو پیشاب اچانک رکنے سے ان کی صحت کو نقصان پہنچتا یا پھر ان کے بدن، کپڑوں یا مسجد کے دوسرے حصے کو ناپاکی لگنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے شریعت نے بڑی خرابی کو روکنے کے لیے چھوٹی خرابی برداشت کرنے کا اصول اپنایا اور بڑی مصلحت حاصل کرنے کے لیے
چھوٹی مصلحت کو چھوڑ دیا۔ آخر میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کے پیشاب پر ڈول بہایا گیا، دلو سے مراد پانی سے بھرا ہوا بڑا ڈول ہے۔ فصبہ علی، شرح السنہ میں ہے کہ اگر زمین پر نجاست لگ جائے تو وہ محض خشک ہونے سے پاک نہیں ہوتی، بلکہ اس پر پانی بہانا ضروری ہے۔ البتہ زمین کو کھودنے یا مٹی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، صرف پانی ڈال دینا کافی ہے۔ ابن الحمام نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین خشک ہونے سے پاک نہ ہو۔ اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں رہتا تھا اور وہاں کتے آتے جاتے اور پیشاب کرتے تھے، مگر لوگ اس پر پانی نہیں ڈالتے تھے۔ اگر زمین خشک ہونے سے پاک نہ ہوتی تو یہ نجاست باقی رہتی، حالانکہ لوگ اسی جگہ نماز پڑھتے تھے اور مسجد چھوٹی تھی، اس لیے بچنا ممکن نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر پیشاب پر پانی بہانے کا حکم دیا وہ دن کا وقت تھا۔ چونکہ نماز قریب تھی اور زمین کے خشک ہونے کا انتظار ممکن نہ تھا، اس لیے فوری طور پر پانی بہانے کا حکم دیا تاکہ مسجد پاک ہو جائے۔ لیکن رات کے وقت یا ایسے موقع پر جب نماز قریب نہ ہو، زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یا پھر اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت زیادہ مکمل پاکیزگی حاصل کی جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب المنخول میں وضاحت کی ہے کہ شافعیہ کا اس حدیث سے استدلال درست نہیں، کیونکہ حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ نجاست کس چیز سے زائل ہوتی ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد کو جلد از جلد پاک کیا جائے۔ اس لیے پانی کا ذکر اس کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ نجاست کے زائل ہونے کے عمومی اصول کے طور پر۔ یہاں ہم اس حدیث کے خلاصے کو اور تشریح کو آسان اردو کے الفاظ میں بھی ذکر کر رہے ہیں تاکہ پڑھنا سمجھنا آسان رہے۔ فقہی نکات کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور یہاں ہم نے زمین کو پاک کرنے کے طریقوں کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب فصب علی بولہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد کے کنارے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے، لوگ اس کو روکنے کے لیے چیخے چلائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک مشکیزہ منگوایا اور اس پر بہا دیا گیا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن مثنی العنزی، دوسرے ہیں یحییٰ بن یحییٰ النیسابوری، تیسرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان ابو سعید البصری، اور چوتھے ہیں عبدالعزیز بن محمد المدنی ابو محمد الجہنی، اور پانچویں ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری ثقۃ ثبت۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ فصاح به الناس، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس اعرابی کو روکا تو وہ دراصل زبان سے تھا، نہ کہ ہاتھوں سے۔ اس واقعے سے یہ فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجاست سے بچنے کا اہتمام صحابہ کرام کے دلوں میں اس قدر راسخ تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی فوراً اعتراض کیا اور روکنے کی کوشش کی، بغیر اس کے کہ پہلے اجازت طلب کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ بھی پوری طرح قائم تھا۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران ایک اعرابی آیا اور کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا ٹھہر جا، رک جا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، اس کا پیشاب مت روکو، اسے کرنے دو۔ لہٰذا انہوں نے اسے یوں ہی چھوڑا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر چکا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا یہ مساجد اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ ان میں پیشاب یا گندگی اور نجاست وغیرہ پھیلائی جائے، یہ تو صرف اللہ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں، یا اس جیسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور لوگوں میں سے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ پانی کا ایک ڈول لے آئے اور اس پیشاب پر بہا دے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں عمر بن یونس الحنفی، تیسرے ہیں اکرمہ بن عمار العجلی، اور چوتھے ہیں اسحاق بن ابی طلحہ، جن کا مکمل نام ہے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، ثقۃ حجۃ۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔